کتاب الطہارہ ہے. دیکھیں طہارت جو ہے وہ دو قسم کی ہے، طہارت معنویہ اور طہارت حسیہ. طہارت معنویہ جو ہماری کتاب جو ہے بلوغ المرام، اس میں فقہی مسائل ہیں، اور امام ابن حجر رحمہ اللہ فقیہ ہیں. فقہ کے موضوع پر انہوں نے حدیث سے دلائل جمع کی ہیں، قرآن حدیث شریف سے. تو فقہا جو کتاب الطہارہ کا چیپٹر بناتے ہیں اس میں طہارت حسیہ کا بیان ہے. طہارت حسیہ یعنی جو محسوس ہوتی ہے، جیسے غسل، وضو، یہ طہارت ہے. اور نجاست لگ جائے تو اس کو پاک کرنا، پانی ناپاک ہو گیا تو اس کو کیسے پاک کرنا ہے. تو یہ حسی طہارت کا بیان ہوتا ہے فقہ کی کتابوں میں. اور رہا جو طہارت معنویہ ہے، یعنی وہ ہے عقیدے کی طہارت، شرک و بدعات سے پاک ہونا، برائی سے پاک ہونا. تو یہ موضوع ہوتا ہے علماء توحید کا. عقیدہ کے جو علماء ہیں، عقیدے پر جو کتابیں لکھتے ہیں توحید پر، اس میں طہارت معنویہ کا موضوع ہے. وہ سارا کا سارا طہارت معنویہ ہے. تو طہارت معنویہ اصل میں دل کی طہارت ہے. یعنی طہارت ایک ظاہری طہارت ہے، ایک باطنی طہارت ہے. باطنی طہارت یعنی دل کی طہارت، شرک سے، شک اور نفاق اور حقد اور غل، اس قسم کے اخلاقی برائیوں سے پاک ہونا دل کا، یہ طہارت معنویہ ہے اور باطنی طہارت ہے. اور ظاہری طہارت جس کو طہارت حسیہ کہتے ہیں، اس میں یعنی حدث اصغر حدث اکبر سے پاک ہونا. حدث اصغر یعنی وضو بے وضو ہو جاتا ہے تو یہ حدث اصغر ہے. حدث اصغر بندے کا جنبی ہو جانا، جب غسل فرض ہو جاتا ہے تو یہ حدث اصغر ہے. دونوں حدث سے جب بندہ پاک ہوتا ہے یہ طہارت حسیہ ظاہری طہارت میں شمار کی جاتی ہے. سب سے پہلا جو چیپٹر ہے باب المیاہ. میاہ ماء، پانی کا مفرد ہے، ماء پانی، اس کی جمع ہے میاہ. پانی تو ایک ہے تو یہ جمع کیوں استعمال کیا گیا؟ پانیوں کا باب، اس طرح معنی بنے گا. دراصل تمام کتابوں میں اسی طرح اہل علم کا طریقہ رہا ہے، اور اس کی توجہ یہی بیان کی جاتی ہے کیونکہ کہیں پانی بارش کا ہے، کہیں پانی سمندر کا ہے، کہیں پانی چشموں کا ہے. پانی کے مصادر کئی ہیں، تو ان مصادر کو سامنے رکھ کر جمع ذکر کی گئی ہے. اور پھر کئی جگہ اختلافات آتے ہیں کہ یہ پانی صحیح ہے کہ نہیں، یہ پانی استعمال، تو ان سارے مسائل کو سلجھایا جاتا ہے اس چیپٹر میں. اب مختصر سی اس میں فقہی تمہید سن لیں پانی کے بارے میں. پانی کی اقسام ہیں. ایک ہے الماء المطلق، مطلق پانی جس پر پانی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. الماء المطلق وہ بھی، اس میں بارش کا پانی، اولوں کا پانی، برف کا پانی، سمندر کا پانی، زمزم کا پانی، یا وہ پانی جو کافی عرصہ کھڑا رہنے کی وجہ سے اس کا رنگ چینج ہو جاتا ہے، وہ بھی اسی میں آتا ہے. کہ 4 قسم کے پانی میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے: بارش، اولوں اور برف کا پانی، سمندر کا پانی، زمزم کا پانی، اور وہ پانی جو کافی دیر کھڑا رہنے کی وجہ سے یا کسی ایسی جگہ سے گزرا وہ پانی جس نے اس کا رنگ چینج کر دیا، یا ایسی چیز اس میں مل گئی جو اس سے کبھی ہٹ نہیں سکتی، دور نہیں ہو سکتی. تو یہ سب مطلق پانی میں اس کو الماء المطلق میں شمار ہوتے ہیں. اور اس کا حکم کیا ہے کہ یہ طہور ہے. طہور، طا کے اوپر زبر ہے، طہور. طہور جب لفظ آتا ہے پانی طہور ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پانی بذات خود پاک ہے، اور اس سے آپ وضو بھی کر سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں، کسی ناپاک چیز کو پاک بھی کر سکتے ہیں جب طہور کا لفظ آتا ہے. اکثر فقہا جو ہیں وہ پانی کی عمومی 3 قسمیں بیان کرتے ہیں.
یہ چیزیں آپ کو آگے پھر کام آئیں گی۔ ایک ہے پانی طہور، طاہر و مطہر۔ طہور یہ ماء المطلق، اسی کو طہور ہم نے کہا ہے کہ ایسا پانی جو بذات خود پاک ہے اور اس سے وضو بھی کیا جا سکتا ہے، غسل بھی کیا جا سکتا ہے، نہایا بھی جا سکتا ہے، اور ناپاک چیزوں کو پاک بھی کیا جا سکتا ہے۔ یعنی بذات خود پاک ہے اور دوسری چیزوں کو پاک کر دیتا ہے، ناپاک چیزوں کو پاک کر دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں، یہ ایک قسم ہے فقہا کے نزدیک، اس کو کہتے ہیں طہور۔ طہور طے کے اوپر زبر ہے، یعنی وہ پانی جس سے طہارت حاصل کی جاتی ہے۔ جیسے ہم صبح کہتے ہیں سحور، وہ کھانا جس سے سحری کھائی جاتی ہے، سحور۔ سحور بھی ہے، سحور بھی ہے۔ سحور اس کھانے کو کہتے ہیں، اس کھانے کو جو ہم کھاتے ہیں۔ سحور یعنی سحور جو ہے وہ عمل ہے، جو ہمارا صبح کھانا کھانے کا جو عمل ہے اس کو سحور کہتے ہیں، اور وہ کھانا جو ہے جس کو ہم سحری کے ٹائم کھاتے ہیں سحری کے طور پر، اس کو سحور کہتے ہیں۔ اسی طرح طہور وہ پانی جس سے ہم طہارت حاصل کرتے ہیں، اس کو طہور کہتے ہیں۔ اور دوسری قسم ہے فقہا کے نزدیک خالی طاہر پانی، اس سے طہارت حاصل نہیں کی جا سکتی، وہ بذات خود طاہر ہے، بذات خود طاہر ہے، پاک ہے، لیکن اس سے طہارت نہیں حاصل کی جا سکتی۔ یہ عام فقہا کے نزدیک ہے، لیکن اس کا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے رد کیا ہے۔ تیسری قسم ہے پانی کی نجس پانی، نجس۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دیگر محققین ائمہ کرام وہ کہتے ہیں کہ نہیں، پانی صرف یا تو پاک ہے یا ناپاک ہے، تیسری کوئی قسم نہیں۔ اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اسی کو راجح قرار دیا، پانی یا تو پاک ہے جس سے آپ طہارت حاصل کر سکتے ہیں، یا ناپاک ہے جس سے طہارت حاصل نہیں کی جا سکتی، تیسری قسم نہیں۔ بہرحال یہ تھا مطلق پانی، جس میں یہ پانی برف، بارش کا پانی، برف اولوں کا پانی، سمندر کا پانی، زمزم کا پانی اور کھڑا پانی۔ اور ایک پانی ہے مستعمل، آپ نے وضو کیا، اس سے جو پانی نکلا تھا، جو نہائے اس سے جو پانی نکلا ہے، یہ مستعمل ہے، استعمال شدہ پانی، جس سے آپ نے ایک دفعہ طہارت حاصل کر لی ہے۔ یہاں یہ فقہا نے اس کو الگ قسم میں ذکر کیا ہے، جس کا رد کیا ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ نے کہ یہ الگ سے نہیں ہے، اس کا بھی حکم وہی ہے جو استعمال سے پہلے حکم تھا، استعمال کے بعد بھی اس کا وہی حکم ہے۔ اور اس پر فقہا کا اختلاف چلتا ہے فقہ کی کتابوں میں کہ ایک جماعت کہتی ہے کہ نہیں، اس سے آپ طہارت حاصل نہیں کر سکتے، یہ پاک ہے لیکن اس سے طہارت حاصل نہیں کر سکتے، اس میں وہ صلاحیت ختم ہو گئی ایک دفعہ استعمال ہونے کی وجہ سے۔ لیکن دوسرے علماء جس میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور اہل الحدیث ائمہ کرام، ان کا یہ موقف ہے کہ یہ پانی جو ہے چاہے 10 دفعہ استعمال کر لو، پانی کا اس کا حکم وہی ہے جو استعمال سے پہلے تھا۔ یہ سمجھ آ گئی آپ کو؟ اچھا، ایک اور پانی ہوتا ہے جس کو استعمال تو نہیں کیا گیا لیکن اس میں صابن، زعفران، بیری کے پتے مل گئے، درختوں کے پتے مل جاتے ہیں اور اس کا رنگ چینج ہوتا ہے، یہ بھی پانی تیسری قسم ذکر کی، وہ پانی جس میں کوئی پاک چیز مکس ہو گئی اور اس کا رنگ چینج کر دیا، ذائقہ چینج کر دیا، بو چینج کر دی، تو اس کا حکم بھی اہل علم محققین علماء یعنی ابن تیمیہ وغیرہ کے نزدیک اس کا حکم بھی وہی ہے، جو کہ یہ بھی اس سے بھی طہارت حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں بھی اختلاف چلتا ہے فقہا کا، اسی لیے ان مسائل کو ذکر کیا جاتا ہے تاکہ طالب علم جو ہے ان میں رسوخ حاصل کرے۔ جس طالب علم کے دل میں فقہا کے اختلافات کی وجہ سے دل اس کا تنگ ہوتا ہے، وہ کبھی علم حاصل نہیں کر پاتا۔ اہل علم ائمہ کرام چاہے وہ احناف ہوں یا شوافع ہوں، مالکیہ ہوں یا حنابلہ ہوں یا دیگر ائمہ کرام ہوں، سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، کیونکہ وہ ائمہ مجتہدین ہیں اور ہم ان کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟
اگر زیادہ سے زیادہ اگر ہم طالب علم کی حیثیت ہمیں نصیب ہو جائے تو ہماری بہت بڑا مقام ہم نے پا لیا. باقی رہا ہم ان کے درجے پر چلے جائیں یہ تو ہم سوچ نہیں سکتے. تو ہمارا کام ہے ان سے علم حاصل کرنا، تفقہ حاصل کرنا. اور جو تفقہ ہے، جو فقاہت ہے، وہ جب ہی نصیب ہوتی ہے طالب علم کو جب وہ تمام ائمہ کرام کا احترام کرتا ہے، چاہے ان کے لاکھ اختلاف ہے، چاہے ان کا مسئلہ مرجو ہے، قابل قبول نہیں ہے دوسرے ائمہ کے نزدیک، لیکن طالب علم سب کو پڑھتا ہے تاکہ ایک فقاہت کا جو صلاحیت ہے وہ اس کو نصیب ہو. جن لوگوں کے دلوں میں یہ تنگی ہے، ائمہ کرام کے اختلافات سے ان کو برداشت نہیں ہوتے، پڑھے نہیں جا سکتے، سن نہیں پاتے، وہ کبھی بھی علم کی حلاوت کو پا نہیں سکتے، وہ محروم رہتے ہیں. کیونکہ انما العلم بتعلم، علم تو تعلم سے آتا ہے، اہل علم سے آتا ہے. اور اہل علم کی یہ شان ہے، اہل علم کسی بھی امام یا فقیہ نے جو کوئی بھی مسئلہ کیا ہے وہ علم کی بنیاد پر کیا ہے، چاہے وہ آپ کے نزدیک، آج کے علماء کے نزدیک وہ قرآن کے خلاف کیوں نہ ہو، چاہے وہ قرآن کی کسی دلیل کے خلاف کیوں نہ، لیکن اس نے ذاتی طور پر، اس امام نے، اس محدث نے، اس مجتہد نے کسی علمی بیس پر وہ بات کی ہے، اس کا دفاع بھی علمی دفاع موجود ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسی مسئلے پر کتاب خاص طور پر لکھی ہے، رفع الملام عن الائمۃ الاعلام، کہ کوئی بندہ عیب نہیں لگا سکتا ائمہ کرام پر، خاص طور پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، شافعی، احمد بن حنبل. اور اس میں اسباب ذکر کیے ہیں کہ اگر کوئی اختلاف ہوا ہے فقہی مسائل میں، حتیٰ کہ حلال حرام کے مسائل میں، اس کا سبب ہے، اور اس سبب میں وہ سب ائمہ کرام معذور ہیں اور ان کا مقام اپنی جگہ پر برقرار ہے. اور جو آدمی ان اختلافات کی وجہ سے ان کے مقام کو گراتا ہے، پہلی بات وہ علم کو سمجھتا ہی نہیں، وہ علم کی الف بے نہیں جانتا. جو علم نہیں جانتا وہ علماء کا مقام کیا سمجھ سکتا ہے؟ تو جو فضل ہیں وہی سمجھتے ہیں، جن کو اللہ نے عزت سے نوازا ہے وہی عزت والوں کو پہچانتے ہیں، وہی اعلیٰ عزت والے جو لوگ ہیں ان کی عزت کرنا جانتے ہیں. پھر ایک وہ پانی ہے تھا تو پاک، اس میں نجاست آ کر مل گئی، نجاست گری، اس کی وجہ سے اس کا رنگ یا ذائقہ یا بو، تین چیزیں ہمیشہ یاد رکھے. پانی کے تین اوصاف ہیں، رنگ، ذائقہ چکھنے سے یا سونگھنے سے اس کی بو آ رہی ہے. ان میں سے ایک بھی چیز چینج ہو گئی نجاست گرنے کی وجہ سے تو وہ پانی پاک نہیں رہے گا، وہ نجس ہو جائے گا. اور ایک اور ہے جھوٹا پانی، کسی آدمی کا جھوٹا یا کسی ایسے جانور کا جھوٹا پانی جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، حلال جانور، اور یا ایسے جانور جو کھچر ہیں، کھائے تو نہیں جاتے، کھچر، گدھا اور درندے، جنگلی جانور، درندے بھی ہیں، پرندے بھی ہیں جو چیر پھاڑ کرتے ہیں، ان کا جھوٹا پانی. تو ان کا بھی یہاں ذکر اس چیپٹر میں ذکر ہوتا ہے. جیسے آدمی کا جھوٹا جو ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر، جنبی ہو یا عورت حیض سے ہو، اس کا جھوٹا پاک ہے. باقی رہا اللہ کا فرمان انما المشرکون نجس، مشرکین نجس ہیں، تو اس سے مراد نجاست معنویہ ہے، کیونکہ ان کے باطل اعتقاد کی وجہ سے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ مشرکین کا، کفار کا اختلاط تھا، ایک جگہ رہتے تھے اور ان کے وفد آیا کرتے تھے، ان کے قاصد آیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، حتیٰ کہ مسجد نبوی میں آ کر ٹھہرتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی چیز کو دھونے کا حکم نہیں دیا. ہاں، ہمارے ہاں ایسے اہل سنت پیدا ہوئے کہ انہوں نے جو بندہ بھی جس کے ساتھ ان کو شک ہو جائے کہ یہ وہابی ہے، چاہے وہ تبلیغی جماعت ہے، مسجد میں اگر آیا تو مسجدیں دھوئی گئی ہیں پاکستان، ہندوستان میں، اور آج بھی اگر ان کا بس چلے تو دھوتے ہیں.
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں کفار کے وفد ٹھہرائے، ان کے قاصد ٹھہرائے، کبھی دھونے کا حکم نہیں دیا کسی چیز کو، جو بھی جس چیز کو بھی انہوں نے چھوا تھا، بستر بھی، آخر ان کو بستر بھی دیا ہوگا، ان کو برتن بھی دیے ہوں گے، پانی پلایا ہے، ان کو کھانا کھلایا ہے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ان چیزوں کو دھونا حکم ہوتا، شرعی حکم ہوتا، تو ضرور ہم سے نہ چھپتا، یہ ہم تک، امت مسلمہ تک یہ مسئلہ ضرور پہنچتا۔ اور اسی طرح حائضہ عورت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں پانی پیتی تھی اور میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برتن دیتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر منہ لگا کر پیتے تھے جہاں سے میں نے پیا تھا۔ مسلم شریف کی حدیث بات ہو رہی تھی، جو وہ پانی جو انسان کے منہ کا جھوٹا بچا ہوا ہو، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو، وہ پاک ہے۔ اور اسی طرح حلال جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، اس کا تھوک نکلتا ہے، پانی میں مکس ہوتا ہے، وہ پانی بھی پاک ہے۔ بلکہ ابن منذر رحمہ اللہ نے اس پر اہل علم کا اجماع ذکر کیا۔ قرآن و حدیث کے بعد تیسری دلیل کیا ہے؟ اجماع کہ ہر وہ جانور جس کا گوشت حلال ہے، اس کا جھوٹا پاک ہے، اور اس سے وضو بھی کیا جا سکتا ہے، اس پر اجماع ہے۔ اسی طرح کھچر، حالانکہ کھچر تو حلال نہیں ہے، گدھا اور درندے، جنگلی جانور جو درندے ہوتے ہیں جیسے شیر، بگھاڑ، بھیڑیا، لومڑی، گیدڑ، اور اسی طرح پرندے جو چیر پھاڑ کرتے ہیں، جوارح ان کو کہا جاتا ہے، ان کا جھوٹا یہ بھی پاک ہے۔ بلکہ جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا ہم انتوضأ بما افضلت الحمر، کیا ہم اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں جو گدھوں نے چھوڑا ہے، پینے کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، وبما افضلت السباع كلها، سارے کے سارے درندے جانور بھی جو ہیں وہ بھی اگر جو پانی بچائیں تو اس سے بھی کر سکتے ہیں وضو۔ امام شافعی، دارقطنی والبیہقی وغیرہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ اور اسی طرح اور دلائل ہیں اس پر، بلی کا جھوٹا، اس کا بھی ذکر آئے گا کہ وہ پاک ہے۔ باقی رہا کتا اور خنزیر، اس کا جھوٹا جو ہے وہ نجس ہے، اس سے پرہیز کرنا فرض ہے۔ یہ مختصر مسائل تھے۔ تو اس چیپٹر میں سب سے پہلی حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی البحر، سمندر کے بارے میں، سمندر کے پانی کے بارے میں۔ پہلی بات یہاں یہ نوٹ کر لیں، یہ جملہ جو ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البحر، یہ جملہ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور نہ ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہے، یہ جملہ امام ابن حجر کا ہے، قال فی البحر، کیونکہ ابن حجر رحمہ اللہ آپ کو لمبی حدیث کو مختصر کر کے پیش کر رہے ہیں، لیکن جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آئیں گے اس میں وہ کہیں بھی اپنے الفاظ میں بیان نہیں کریں گے، اسی طرح بیان کریں گے۔ لیکن کیونکہ اس حدیث میں ایک قصہ ہے پورا، اس قصے کو مختصر کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کا جو فرمان تھا وہ پیش کرنے کے لیے انداز اپنایا انہوں نے۔ اور ابو ہریرہ، یہاں بھی ایک نقطہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سب صحابہ میں سب سے زیادہ روایت کرنے والے ہیں۔ اب ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہاں ایک تنبیہ کی ہے، سب صحابہ میں سب سے زیادہ روایات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ابو ہریرہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، اور اب ہر جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کسی صحابی نے اتنی حدیثیں نہیں سنی جتنی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سنی۔ یہ بھی اہل سنت کے علم میں ہونی چاہیے بات۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے سب سے زیادہ، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
اس قدر احادیث حاصل نہیں کی جس قدر احادیث ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حاصل کی. آپ کے منہ سے سامنے بیٹھ کر، تلقی کہتے ہیں اس کو، کہ استاد کے پاس بیٹھ کر اس سے علم حاصل کرنا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ کوئی بھی صحابی نہیں ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرنے والا کوئی صحابی نہیں ہے. لیکن کیا وجہ ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے زیادہ روایتیں کیوں نہیں کی؟ اس کا سبب آپ کو پتہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اللہ نے لمبی زندگی دی، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کب روایتیں شروع کی بیان کرنا؟ عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے بعد. پہلے ضرورت ہی نہیں تھی. جب ابو بکر عمر موجود تھے تو کسی کی ضرورت نہیں تھی. یہ بھی ذہن میں رکھیں، کوئی ایسی بات نہیں کہ ابو بکر یا عمر نے پابندی لگائی تھی، بلکہ جب ایک بڑا شیخ بیٹھا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص شاگرد موجود ہے، جب اس کے ہوتے ہوئے کوئی اور حدیثیں بیان کرے، یہ ادب کے بھی خلاف ہے اور علم کے اصولوں کے بھی خلاف ہے. جب ایک بڑا راوی جو نبی صلی اللہ، جس نے ڈائریکٹ سنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ موجود ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام ایک دوسرے سے بھی حدیثیں لیتے تھے، ایک دوسرے سے. اور صحابہ کرام کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایسی حدیث روایت کر رہے ہیں جو کہ مکی دور کی ہے، جبکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خیبر کے وقت، غزوہ خیبر کے وقت اسلام لائے ہیں. تو کئی لوگ علم کی کمی کی وجہ سے اور شیعہ کے اعتراضات، خامخواہ کے جاہلانہ اعتراضات، اس سے پریشان ہو جاتے ہیں. اگرچہ بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے سب سے احادیث جمع کی. اور صحابی جب کسی صحابی سے حدیث سنتا ہے اور پھر اس صحابی کا نام نکال کے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لیتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہتا، کہیں بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایسی جگہ پر کہیں بھی ایسے نہیں کہتے کہ میں نے سنا ہے، بلکہ یہ کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا. اور سنا کس سے؟ ابو ہریرہ نے کسی اور صحابی سے. اور یہ اصول ہے، متفق علیہ اصول ہے کہ صحابہ کلہم عدول، سب کے سب ثقہ ہیں، باعتماد ہیں. اگر صحابی کسی صحابی کا نام نہیں بھی لیتا، اگر کسی حدیث میں کسی صحابی کا نام پتہ نہیں چلتا، صرف اتنا پتہ چلتا کہ یہ راوی صحابی ہے، پھر بھی بالکل بھی حرج نہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایتیں کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود زندہ تھے. کسی صحابی سے روایت ابو ہریرہ نے کتنے صحابہ سے روایت کی، ان کے نام لیے پتہ چلے؟ نام نہیں لیے ان کے نام. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ابو بکر سے بھی سنی ہوں گی حدیثیں، نام نہیں لیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے. ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اگر کوئی کسی سے حدیث سنتا تو بتاتا ہے کہ میں نے فلاں سے سنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایات، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایات اس لیے سامنے نہیں آئی. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو فوراً ہی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سر پر خلافت کا بوجھ آ گیا، اور خلافت کی ذمہ داریوں نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو روایت سے روک دیا. وہ روایت نہیں کر پائے اور وقت بھی ان کو تھوڑا ملا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایات بہت زیادہ ہیں، یہ وجہ ہے. ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے میں، حدیث سننے میں اور سیکھنے میں ابو بکر سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. یہ بھی متفق علیہ چیز ہے. فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو قصہ ہے نا کہ ایک آدمی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگا اے اللہ کے رسول، ہم سمندر کا سفر کرتے ہیں، ہمارے ساتھ تھوڑا سا پانی ہوتا ہے پینے کا، کیا اس میں سے وضو کر لیں؟ ہم
اگر اسے وضو کر لیں تو پیاس لگے تو ہم اگر ہم اس سے وضو کر لیں تو پیاس لگے گی تو پھر کہاں سے پئیں گے؟ کیا ہم اس سے وضو کر لیں؟ یعنی کیا ہمیں اس سے جو لازمی اس سے وضو کرنا ہوگا چاہے پانی ختم ہو جائے ہمارا پینے کا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا هو الطہور ماؤہ الحل میتۃ۔ پانی کے بارے میں شک تھا کہ پتہ نہیں سمندر کا پانی، اس میں پتہ نہیں کیا کیا ملا ہوا، اتنا گاڑھا نمکین پانی ہے، کیا پتہ اس سے وضو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس جو پانی پینے کا پانی ہے، اگر اس سے وضو کرنا ضروری ہے تو ہم پئیں گے کہاں سے؟ پانی تو تھوڑا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں دیا کہ جب آپ کشتیوں میں چڑھو تو ڈرموں کے ڈرم جو ہیں وضو اور طہارت کے لیے بھی بھر کے لے کر جاؤ۔ آپ نے فرمایا هو الطہور ماؤہ، سمندر کا جو پانی ہے وہ پاک ہے اور پاک کرتا ہے، اس سے طہارت حاصل کی جاتی ہے، یعنی طہور ہے، خود بھی پاک ہے اور پاک کر دیتا ہے۔ وضو کرو تو وضو ہو جاتا ہے، غسل کرو تو غسل ہو جاتا ہے، ناپاک چیز کو دھو لو تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ اور ایک اضافی چیز اور بتا دی جو سائل نے نہیں پوچھی تھی اور اس کو پیش آ سکتی تھی، والحل میتتہ، اور یہ کہ سمندر کے اندر میتتہ، سمندر کا مردار، یعنی سمندر کا رہائشی جو جانور ہے، باہر کا نہیں، باہر کا کوئی جانور بیچ میں پڑا ہوا مرا ہوا، سمندر کا جانور اگر مرا ہوا مل جائے وہ حلال ہے۔ اب یہاں ائمہ کرام کے مختصر طور پر میں آپ کو موقف بیان کر دوں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مچھلی کی تمام اقسام کو حلال سمجھتے ہیں، اور اگر کوئی پانی کا کتا ہے، خنزیر ہے، سانپ ہے، اس قسم کا، یا خشکی کا جانور کی شکل میں کوئی جانور ہے سمندری، تو وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کو حلال نہیں سمجھتے۔ مطلب کیا کہ اگر وہ مرے ہوئے مل جائیں، تو وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ، ان کا جو مشہور مذہب ہے وہ یہ ہے کہ سمندر کا جانور جو ہے وہ حلال ہے، سب کے سب سوائے مینڈک، سانپ اور مگرمچھ کے۔ مینڈک اور سانپ اس لیے کہ یہ خبائث میں سے ہیں، اور مگرمچھ اس لیے کہ یہ درندہ ہے، اس کی کچلیاں ہیں، شکار کرتا ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل کا موقف ہے۔ امام مالک اور شافعی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں بغیر کسی استثناء کے سمندر کا کوئی بھی ہے، جانور ہے، کتا ہے، خنزیر ہے، سمندری ہو، وہ سب کے سب حلال ہیں۔ کون سے ائمہ کرام؟ امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ۔ اور دلیل ان کی کیا ہے؟ احل لکم صید البحر، سمندر کا شکار، ہر شکار تمہارے لیے حلال ہے۔ صید سے مراد وہ جانور جو آپ نے شکار کیا سمندر کا۔ اور حدیث ہے احلت لنا میتتان الجراد والحوت، حوت سے مراد مچھلی ہے، بڑی مچھلی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے دو مردار حلال کیے گئے ہیں، ایک جراد جو ٹڈی ہے، بڑی ٹڈی، خاص ٹڈی ہوتی ہے، اور ایک مچھلی مری ہوئی یعنی۔ اور یہ جو ہم نے ابھی حدیث پڑھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحل میتتہ، اور اس کا مردار حلال ہے، یہ بھی ان کی دلیل ہے۔ اور امام محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ جو اس دور کے فقیہ ہیں، وہ کہتے ہیں یہ راجح مذہب ہے امام شافعی اور مالک کا۔ اب دیکھیں امام شیخ بن العثیمین رحمہ اللہ حنبلی ہیں، راجح کس کو قرار دے رہے ہیں؟ امام مالک اور شافعی کے۔ تو یہ ایک بات ذہن میں رکھیں، ائمہ کرام علماء جو چاہے وہ حنبلی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو یا حنفی ہو، یہ ائمہ کرام محقق ہیں، مجتہدین ہیں،
یہ کبھی بھی تقلید سے بات نہیں کرتے، یہ اپنے اس تحقیق کے جو اصول ہیں، ان کے اصول اجتہاد، اس کی بنا پر اللہ سے ڈر کر یہ وہ فیصلہ کرتے ہیں جو ان کے سامنے حق واضح ہوتا ہے۔ تو ان کے ساتھ اگر حنفی، شافعی، مالکی لگا ہے تو آپ کو دل کھٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ائمہ محققین ہیں، ہمارے جیسے محققین سے کئی درجے افضل ہیں، یعنی محققین چھوٹے کاف سے جو کھرچنے میں لگے ہوئے ہیں، یعنی جو تحقیق کے درجے تک نہیں اور ہر مسئلے کو چھیڑتے ہیں، اصول اجتہاد جانتے نہیں اور کھرچتے ہیں ہر مسئلے کو۔ تو اس حدیث کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ھذا الحدیث نصف علم الطہارہ، طہارت کے جو مسائل ہیں، جو فقہ بھری پڑی ہے، اس کا آدھا علم اس ایک حدیث میں ہے۔ تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ پھر اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جو سمندر میں ایسی مچھلیاں ہیں جو درندوں کی طرح شکار کرتی ہیں، انسانوں پر بھی حملے کرتی ہیں، وہ بھی حلال ہیں؟ اگر آپ کوئی پوچھے تو جواب کہتے ہیں الجواب الاصل حلال، اصل میں وہ حلال ہے، کیونکہ ایسی مچھلیاں اور بڑی بڑی مچھلیاں پائی جاتی ہیں سمندر میں جو انسان پر بھی حملہ کرتی ہیں، کھا جاتی ہیں انسان کو۔ کیا یہ حرام ہے؟ تو شیخ فرماتے ہیں نہیں، یہ حرام نہیں، حتیٰ کہ سانپ کی شکل کی گناہ، انسان کی شکل کی گناہ مچھلی، یہاں تک ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حرام نہیں، حتیٰ کہ کتے کی شکل میں کیوں نہ ہو۔ فإنها حلال لعموم الأدلة، دلائل کے عموم کی وجہ سے یہ حلال ہے۔ یہ ان کا فتویٰ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو اس بنا پر اب اس سے ہم پانی کا مسئلہ کیا نکالیں گے؟ مطلب ہے کہ ایک ایسا پانی آپ کو مل گیا جس میں مچھلی مری ہوئی تھی، اور اس مچھلی کی وجہ سے پانی کی بو چینج ہو گئی، رنگ چینج ہو گیا یا ذائقہ چینج ہو گیا، تو پانی پاک ہے یا ناپاک؟ ناپاک، کیونکہ مردار، اور مردار حلال ہے، یہ مردار حلال ہے۔ ہاں، آپ بھی دیکھیں یہاں بات ذہن میں رہے کہ کلر اگر چینج ہوتا ہے یا بو یا ذائقہ کسی نجاست کی وجہ سے، پھر وہ ناپاک ہوگا۔ اگر کسی پاک چیز کی وجہ سے چینج ہو جاتا ہے تو وہ ناپاک نہیں ہوگا پانی۔ تو مچھلی جو مری ہوئی ہے وہ ناپاک نہیں ہے، چاہے وہ بو مار جائے، ناپاک نہیں وہ اگر مچھلی مری ہوئی کی وجہ سے پانی چینج ہو جاتا ہے تو اس سے وضو کیا جا سکتا ہے، غسل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ٹینکی میں کوئی کبوتر مر گیا، کوا مر گیا، تو ساری ٹینکی، اگر اس کا پانی ذائقہ چینج ہو گیا تو ہمیں ساری پاک کرنی پڑے گی۔ اگر مچھلی گر گئی، مثلا ایک کوا لے کر جا رہا تھا مچھلی اور ٹینکی میں پھینک گیا اور اس کی وجہ سے ذائقہ چینج ہو گیا، تو وضو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اور اگر ایک چڑیا مر گئی، اس کی وجہ سے چینج ہوا تو پھر نہیں کر سکتے۔ مسئلہ یہ ہے۔ اور سمندر کا پانی پاک ہے اور پاک کرتا ہے، تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ پانی میں چاہے کتنی ہی چیزیں مکس ہو جائیں، حلال چیزیں، پاک چیزیں، تو وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ سمندر کے پانی میں بہت کچھ ہے جس کی وجہ سے اس کا ذائقہ بھی چینج ہے۔ اور اس حدیث کو ائمہ نے صحیح کہا ہے۔ دوسری حدیث ہے ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی، سر یہ 10 منٹ ہیں ہمارے آخری۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء طہور لا ينجسه شیء، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً پانی طہور ہے۔ طہور کا مطلب پاک ہے اور پاک کرتا ہے۔ لا ينجسه شیء، اس کو کوئی بھی چیز نجس ناپاک نہیں کرتی۔ اخرجہ الثلاثہ، کیا مراد ہے ثلاثہ؟ 3 سے، اس کو 3 نے روایت کیا ہے۔ اگر 3 کہیں
تو پہلے والے 3 کو نکال دو اور آخری والے 1 کو نکال دو. ابو داؤد، ترمذی، نسائی. وصححہ احمد، اور امام احمد نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام احمد نے بھی روایت کیا ہے اس کو، لیکن انہوں نے اس تخریج میں صرف 3 کا ذکر کیا. ان الماء طہور لا ينجسہ شیء، یہ بھی حدیث لمبی تھی جو مختصر کر کے امام رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے. لمبی اصل میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس بضاع والے کنویں سے وضو کر سکتے ہیں؟ ایک کنواں تھا جس کے نہ منڈیر تھے، اور ایسا کنواں تھا جس میں حیض کے کپڑے، کتے اگر کوئی چھیچڑے کوئی گوشت لیے پھر رہے ہیں وہ گر جاتا تھا، بدبودار کتے پتہ نہیں کہاں سے لے کر آئے، حیض کے کپڑے، حیض خون کے، عورتیں جو خون پاک صاف کرتی ہیں وہ گر گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں، اب اشکال پیدا ہوا کہ یہ پانی میں گرے پڑے ہوتے ہیں بعض اوقات، تو کیا اس پانی سے ہم وضو کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا پانی پاک ہے، اصل میں پانی پاک ہے اور پاک کرتا ہے، اس کو کوئی چیز بھی نجس نہیں کر سکتی. اب یہ پانی کے بارے میں اصل اصول ہے. اب یہاں امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے، وہم آتا ہے کہ شاید صحابہ کی عادت تھی، صفائی پسند نہیں تھے، ایسے ہی کنویں میں کپڑے گرے رہتے تھے اور قصدن اور عمدن جان بوجھ کر ادھر پھینکتے تھے. ھذا لا يجوز ان يظن بذمی، ایسا خیال کرنا تو کسی یہودی اور عیسائی کے بارے میں بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ اس طرح کرتا ہوگا، بل بوثنین، بلکہ کسی بت پرست مشرک کے بارے میں آپ کو نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ اتنا گندا ہوگا. فضلا عن مسلم، مسلمان کے بارے میں آپ سوچیں، اور بلکہ وہ مسلمان جو مسلمانوں کے ائمہ ہیں. بلکہ لم یزل من عادت الناس قدیما وحدیثا مسلمہم وکافرہم تنزیہ المیاہ، چاہے مسلمان ہو یا کافر، یہ سب کی عادت ہے کہ پانی کو پاک رکھتے ہیں نجاستوں سے، غلاظتوں سے. لیکن یہ جو اس حدیث میں جو ذکر ہوا ہے، یہ اس وجہ سے کہ اس کنویں کے منڈیر نہیں تھے. بعض اوقات بارشوں کے پانی، کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے نا، بارشوں کا پانی آیا، ادھر سے آیا، وہ کپڑے بھی اس میں پھینک گیا. گوشت، کتوں کا گوشت پڑا تھا کہیں جو انہوں نے کھایا تھا، وہ پھینک گیا. اب وہ بیچ میں گر گئی. صبح سویرے آپ آئے ہیں، رات کو کوئی پانی گزرا تھا، وہ پھینک گیا پانی، اس گندگی. صبح آئے آپ، اب اس وقت آپ پاک بعد میں گئے، آپ نے تو نماز پڑھنی فجر کی، اب کیا کرنا ہے؟ اب سوال پیدا ہوا نا. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہر وقت وہاں یہ پڑے رہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پانی پاک ہے، اس کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی. وہ کنواں جو تھا اس میں پانی جو تھا اکثر اوقات جو تھا ایک مرد کے ناف تک، اگر اس میں جائیں آپ، ناف تک پانی آتا تھا، اور اگر کچھ کم ہو جائے تو وہ آدمی کی شرمگاہ تک پانی آتا تھا. پانی بہت زیادہ تھا اس میں کہ اگر نجاست گر جائے تو وہ اس کو نجاست اس پر اثر انداز نہیں ہوتی تھی، نجاست اس پر اثر انداز نہیں ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کا حکم بتایا کہ یہ پانی پاک ہے. اگلی حدیث جو ہے حکم واضح کرتی ہے. حدیث ابو امامہ الباہلی کی رضی اللہ عنہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً پانی کو کوئی بھی چیز ناپاک نہیں کرتی، نجس نہیں کرتی، الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، مگر جو نجاست، یعنی جو نجاست اس کے بو اور ذائقے اور رنگ پر غالب آ جائے، یعنی جو چیز اس کے بو، ذائقہ اور رنگ کو بدل دے. ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے، وضعفہ ابو حاتم نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے.
یہ حدیث اصل میں ضعیف ہی ہے، لیکن یہاں امام ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کر کے اس کا کیا مطلب نکالا ہے۔ کئی طالب علم اس سے پریشان ہوتے ہیں، اس میں حدیث ضعیف ہیں، ایک طالب علم نے کہا اس میں حدیث ضعیف ہیں، ضعیف حدیثیں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی امام ابن حجر رحمہ اللہ دوسری روایت ذکر کرتے ہیں، وَلِلْبَيْهَقِيِّ الْمَاءُ طَاهِرٌ إِلَّا إِن تَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ، پانی پاک ہے مگر یہ کہ ان تغیر، اگر تبدیل ہو جائے اس کی بو یا ذائقہ یا رنگ کسی نجاست کی وجہ سے، تحدث فیہ، جو اس میں گر جائے، اس میں نجاست گرنے کی وجہ سے۔ اب دیکھیں پچھلی روایت جو تھی اس میں اور کا لفظ تھا، بو اور ذائقہ اور رنگ، اس روایت میں یا بو یا ذائقہ یا رنگ کسی نجاست کی وجہ سے۔ اب مسئلہ ہے کہ یہ حدیث یہ بھی ضعیف ہے۔ اب مسئلہ کیسے ثابت ہوگا؟ جو صحیح ہے اس حدیث کے اندر، جو پچھلی حدیث جو صحیح گزری تھی کہ ان الماء طہور لا ينجس شیء، یہ بات تو صحیح ثابت ہے، جو اس میں بھی ہے اس ضعیف حدیث میں بھی، تو اس ضعیف حدیث کا اتنا جملہ تو صحیح ہوگا، معنی صحیح ہوا، سند اگرچہ ضعیف ہے، پچھلی حدیث کی وجہ سے یہ معنی صحیح ہے کہ پانی دراصل پاک ہے اور پاک کرتا ہے، اس کو کوئی چیز نجس نہیں کر سکتی۔ اب یہ جو اگلی بات ہے کہ وہ نجس ہو جاتا ہے اگر کوئی نجاست گرنے کی وجہ سے اس کا رنگ یا بو یا ذائقہ چینج ہو جائے، تین میں سے ایک بھی کوئی چیز چینج ہو جائے تو ناپاک ہو جاتا ہے، یہ کسی صحیح حدیث میں تو نہیں ہے، یہ تو ضعیف ہے۔ اس پر امام نووی رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ نے اس پر اجماع ذکر کیا ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ پانی کے اندر اگر نجاست گر جائے اور وہ نجاست کی وجہ سے اگر پانی کا رنگ یا بو یا ذائقہ کوئی ایک چیز ان تینوں میں سے تبدیل ہو جائے تو وہ پانی ناپاک ہے۔ اس اصول پر، اس مسئلے پر اجماع ہے، اور اجماع کی مخالفت جائز نہیں ہے۔ یہ آپ کے سامنے زندہ مثال ہے کہ اجماع سے کیسے مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ اجماع، یہ مسئلہ اجماع سے ثابت ہوا ہے، اس روایت سے نہیں، لیکن روایت امام ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے تاکہ طالب علم کے علم میں ہو اس مسئلے میں جو روایت ہے اس کی سند میں یہ مسئلہ ہے، اور اس کے ساتھ پھر اجماع کا علم آنا ضروری ہے کہ اجماع کی بنا پر یہ مسئلہ ثابت ہے کہ اگر وہ جو کنویں والا مسئلہ ہے، کنویں میں جو چھچھڑے پڑے تھے، حیض کے کپڑے پڑے تھے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپاک کیوں نہیں کہا جبکہ نجاست گری ہوئی پڑی ہے، دیکھ رہے ہیں صحابہ؟ کیونکہ پانی اتنا تھا کہ اس نجاست کی وجہ سے کوئی ایک چیز میں بھی تبدیلی نہیں آئی، نہ رنگ میں، نہ بو میں، نہ ذائقے میں۔ تو ایسی حالت میں تو یہ اصول ہے، پانی چاہے آگے اور مسئلہ بھی آئے گا، اب یہ مسئلہ بھی ہے فقہا کے نزدیک کہ پانی تھوڑا اور زیادہ، قلیل اور کثیر کا فرق کرتے ہیں فقہاء کرام۔ فقہا کے نزدیک تھوڑے کے بارے میں اور اصول ہے، زیادہ کے بارے میں اور اصول ہے۔ احناف کے نزدیک تھوڑا پانی کیا ہے وہ مقدار الگ ہے، شوافی کے نزدیک تھوڑا پانی کس کو کہتے ہیں اس کی مقدار الگ ہے۔ احناف کے نزدیک ایک ایسا پانی، اتنی مقدار کا پانی اگر ادھر سے آپ اس کو ہلائیں تو دوسرے کنارے پر وہ ہلے نہیں، تو یہ کثیر ہے، اگر وہ ہلے گا یہ قلیل ہے۔ آپ نے کئی مدارس میں، کئی جامعات میں دیکھا ہوگا انہوں نے تالاب بنائے ہوئے وضو کے لیے، وہ اسی اصول کی بنا پر اتنا بڑا تالاب بناتے ہیں تاکہ اگر اس میں کوئی چیز نجاست گر بھی جائے تو ان کے نزدیک وہ ناپاک نہیں ہوتی، اس میں وضو کرتے ہیں، وہ کھلے آسمان کے نیچے ہوتے ہیں تالاب۔ اور شوافی کے نزدیک 2 مٹکے، جو حجاز کے مٹکے، 2 مٹکوں میں جتنا پانی آتا ہے، اتنا پانی سے اگر کم ہے تو وہ قلیل ہے، اگر 2 مٹکوں جتنا اور یا 2 مٹکوں سے زیادہ ہے تو وہ کثیر ہے۔ اب وہ پھر ہم نے یہاں کیا مسئلہ سیکھا ہے؟
کہ پانی ہمیں قلیل کثیر کا پتہ نہیں تھا. ہم نے ایک مسئلہ سیکھا ہے یہاں 2 حدیثوں میں کہ اگر پانی کے اندر نجاست گر گئی اور اس گرنے کی وجہ سے ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نجاست گری پڑی، لیکن نہ تو اس کا رنگ تبدیل ہوا، نہ بو میں تبدیلی آئی، نہ ذائقے میں، ابھی تک ہم نے یہی پڑھا کہ وہ پاک ہے، چاہے وہ سامنے پڑی نجاست. اور اگر تبدیلی آ گئی کسی ایک چیز میں تو وہ ناپاک ہے، چاہے کتنا ہی زیادہ پانی کیوں نہ ہو. قلیل کثیر کا ہمیں علم نہیں تھا. آگے جب ائمہ کرام کے مذاہب کی طرف جائیں گے پھر قلیل کثیر کی بحث آتی ہے، اور سارے ائمہ کے نزدیک نہیں، یعنی فقہاء احناف اور شوافع کے نزدیک قلیل کثیر یہ ہے، اور کچھ ائمہ ہیں جو قلیل کثیر کا فرق بالکل اس کو تسلیم نہیں کرتے، کوئی قلیل کثیر نہیں ہے. تو قلیل کثیر کی بحث اگلی حدیث میں آئے گی، اور اگلے کلاس میں انشاءاللہ ہم جو ہے تھوڑا آپ کو تھکائیں گے اور خود بھی تھکیں گے. اور اس دفعہ کیونکہ آغاز تھا، اور تاکہ کچھ تسلی سے کوئی آپ حدیث پڑھ لیں. آج ہم نے صرف 3 حدیثیں پڑھی ہیں جو کہ ویسے 2 ہی ہیں، اور آغاز کیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسا علم نصیب فرمائے جو ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نفع دے، اور اس علم کو ہمارے لیے وبال نہ بنائے، اور ہمیں رزق طیب عطا فرمائے، اور عمل ایسا توفیق دے جو اس کی بارگاہ میں قبول ہو. اور جو بھی اللہ نے ہمیں علم دیا ہے تھوڑا بہت، اس میں اللہ برکت ڈالے اور اس سے ہمیں فائدہ دے، اور مزید ہمارے علم میں اضافہ فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.